السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے کن حلقوں کے اندر جو ہے وہ پوزیشن کچھ بہتر ہے، وہ وہاں پر ایک جیت کی پوزیشن میں موجود ہے۔ جیتے ہارے وہ ظاہر 8 فروری کو لوگ فیصلہ کریں گے۔ میرے انالیسس کے مطابق ان سیٹس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے کچھ نہ کچھ بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح سے ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس کی 3 ایپیسوڈ جو ہے وہ میرے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ یہ 4تھی ایپیسوڈ ہے، اس کے ہم 8 ایپیسوڈ کریں گے پورے پنجاب کے حوالے سے کہ کہاں کہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو 4تھی ہمارا ویلاگ ہے، 4تھی جو ہمارے ایپیسوڈ ہے، اس کے اندر ہم کوشش کریں گے جو 4 انشاءاللہ حلقے جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں، وہ کون کون سے حلقے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن وہاں پر کچھ بہتر ہے۔ پہلا ہمارا حلقہ ہے NA83۔ یہ جو حلقہ ہے یہ اسامہ غیاث میلہ جو ہے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں۔ ان کا مقابلہ یہاں پر جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کا MNA صاحب کا وفاقی وزیر، بڑے اہم رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ پچھلے الیکشن کے اندر محسن شاہ نواز رانجھا جس کو کہتے ہیں بس وہ آخر میں بڑی کلوز کال تھی جس میں وہ بچ گئے تھے۔ اسامہ غیاث میلہ جو ہے انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا، آخر میں 800,000 1200 ووٹوں سے صرف فرق رہ گیا تھا۔ اب کے بار اس سیٹ کے اوپر اسامہ غیاث میلہ جو ہے وہ کلیئرلی اس سیٹ کے اوپر ون کر رہے ہیں۔ یہاں پر شاہ نواز رانجھا، محسن شاہ نواز رانجھا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، کام شام کے حوالے سے بڑا مسائل کا سامنا ہے، ان کی اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے یہ ایشو ہے کہ وہ زیادہ تر لوگوں کو ملتے نہیں ہیں، وہ زیادہ تر اسلام آباد میں گزارتے ہیں کیونکہ وہ مین رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، تو حلقے کے اندر تھوڑا کم دیکھائی دیتے ہیں۔ پھر پچھلے 5 سال کے اندر کیونکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے تو اس لیے لوگ تو آپ کے ڈیرے کے اوپر صرف کام کرانے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کی ظاہر شکل تو دیکھنے نہیں آتے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا۔ اور سرگودا وہ جگہ تھی جہاں پر جو جتنے بھی یہاں پر سرکاری لوگ تھے ان کے اوپر خصوصاً آرڈر تھا کہ نون لیگ کے لوگوں کو کام بالکل نہیں کرنے۔ تو اس لیے یہاں پر اب کے بار اسامہ غیاث میلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھے اور تگڑے امیدوار ہیں اور وہ یہ سیٹ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور حلقہ ہے، یہ سرگودا شہر کا حلقہ ہے، سٹی کا حلقہ ہے NA84۔ یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ملک شفقت عوان جو ہے، شفقت عباس عوان، وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ بڑے تگڑے بندے ہیں، یہ بہت اچھی کمپین بھی کر رہے تھے، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ امیدیں حاصل ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ 2-3 دن پہلے شفقت عباس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ان کی کمپین ان کے بھائی کر رہے ہیں یہاں پر، تو وہ کمپین کا سلسلہ بالکل رک نہیں رہا۔ پھر دوسرا یہاں پر جو ان کے مخالف ہیں وہ پچھلی دفعہ جنہوں نے یہاں سے جو MNA منتخب ہوئے تھے جناب حامد حمید صاحب، ان کو یہاں پر نون لیگ نے ٹکٹ نہیں جاری کیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کام بالکل نہیں ہوئے تھے اور جو شہر کے لوگ تھے وہ بڑے مخالف تھے کہ اس کی موجودگی کے اندر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اتنی زیادہ یہاں پر ڈیولپ ہوئے اور آرگنائز ہو چکی ہے، تو ان کے اوپر یہ الزام ہونے کی وجہ سے ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا۔ یہاں پر ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے جناب ڈاکٹر لیاقت علی خان، ان کو اس دفعہ نون لیگ نے MNA کا ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اب یہاں پر جب پہلے ٹکٹ جاری کیا تو حامد حمید نے یہ کہا جی ہم علیحدہ سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نون لیگ کے سارے لوگ سپورٹ ہی ان کو کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے نون لیگ نے ان کو منا لیا ہے۔ حامد حمید صاحب جو ہے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے لیکن وہ کمپین بالکل نہیں کر رہے، تو اس لیے حامد حمید گروپ کی جو خاموشی ہے وہ یہاں پر جناب ملک شفقت عباس عوان کی سپورٹ میں جا رہی ہے۔ یہاں پر تیسرے امیدوار جو ہے وہ ڈاکٹر نادیہ عزیز صاحبہ ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی وہ یہاں پر الیکشن PTI کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑا تھا، لیکن کیونکہ وہ PTI کا ان کے پاس ووٹ بینک تھا اس لیے یہاں پر انہوں نے بہت اچھے اور تگڑے ووٹ دیے تھے۔ اب کے بعد ان کو PTI کی سپورٹ نہیں ہے، پہلے ان کا ارادہ تھا وہ الیکشن نہ لڑیں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اب الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر پوزیشن جو ہے ملک شفقت عباس عوان کی اچھی اور تگڑی پوزیشن ہے۔ پھر یہاں پر جو ایک MPA کے ہیں یہاں پر چودھری ممتاز کولو جو ہے وہ یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ امیدوار تھے، ان کے بیٹے بیرسٹر عبداللہ، ان کا کیس بھی پر چلا تھا، یہ سعودی عرب سے کہیں سے واپس آ رہے تھے، ان کو وہیں ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا گیا، پھر زبردستی ان کو وہیں ایئرپورٹ کے اوپر ایک پریس کانفرنس کرا دی گئی۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، عبدالوہاب ممتاز کولو، ان کو PTI نے ٹکٹ جاری کر دیا۔ اب وہ بڑے بھائی نہیں تو ان کے چھوٹے بھائی، تو بہرحال وہ بھی اس طرح سے اور کمپین کر رہے ہیں۔ چودھری ممتاز صاحب بڑی فٹ کر کے یہاں پر کمپین کر رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر شفقت عوان جو ہے ان کی پوزیشن اچھی اور بہتر ہے۔
اس کے بعد جی NA85 ہے، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر پچھلی دفعہ یہ وہ سیٹ تھی سرگودا کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے جناب عامر سلطان چیمہ جیت گئے تھے۔ اب کے بعد عامر سلطان چیمہ کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ پورا کا پورا منیب چیمہ ہو گئے، فیصل چیمہ ہو گئے، عامر سلطان چیمہ ہو گئے، وہ سارا کا سارا ووٹ علیحدہ سے آزاد حیثیت میں الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا، انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ یہاں پر میاں خدا داد کلیار جو ہے ان کو ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن اب آخر میں جا کے ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے 3 سے 4 دن پہلے، جو چیمہ فیملی تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ دستبردار ہو چکے الیکشن سے۔ اب وہ ان کے دستبردار ہونے کی وجہ سے اس کا جو فائدہ ہے وہ سارا کا سارا جناب میاں خدا داد کلیار کو ہو گئے۔ پی ٹی آئی اب ایسے سمجھے کہ ان کے پرانے لوگ بھی ان کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں، تو ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے، کیونکہ کام تو بہرحال عامر سلطان چیمہ نے جہاں پر کروائے تھے، وہ کام جو تحریک انصاف کا کام تھا وہ اب شفٹ ہو کر عامر سلطان سے یہاں پر میاں خدا داد کلیار کے پاس چلا گیا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی صاحب ہیں، وہ پچھلی دفعہ ہار گئے تھے، اس دفعہ بھی ان کی پوزیشن کوئی زیادہ مجھے بہتر نہیں لگ رہی، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ اس کے بعد اس ولاگ کا ہمارا آخری جو حلقہ ہے وہ ہے NA87، یہ NA87 کا حلقہ ہے خوشاب کا۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے پچھلی دفعہ جناب عمر اسلم آوان صاحب جو ہے وہ MNA منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے یہاں پر محترمہ جناب سمیرہ ملک صاحبہ جو سابقہ منسٹر بھی رہی ہے، سابقہ MNA بھی رہ چکی ہیں، ان کو یہاں پر شکست دی تھی۔ اب کے بعد کیونکہ تھوڑا سا حلقے تبدیل ہوئے ہیں، تو جو ملک بشیر اوان ہے، ملک شاکر بشیر اوان، وہ ایک اور سیٹ کے اوپر MNA کا الیکشن لڑتے تھے، انہوں نے یہ کہا جی میں اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، تو نون لیگ کے ان کے ساتھ زیادہ اچھے مراسم ہیں، تو ٹکٹ جو ہے ملک شاکر بشیر اوان کو دے دیا گیا۔ اب سمیرہ ملک جو ہے وہ اچھی خاصی کمپین کر رہی تھی، وہ یہاں پر بڑا انہوں نے نام کمایا ہوا تھا، لیکن ان کو ٹکٹ جب نہیں ملا، پہلے تو انہوں نے اعلان کیا جی ہم نون لیگ سے دستبردار ہوئے ہیں اور ہم ان کی حمایت بھی نہیں کریں گے اور یہ، لیکن پھر اس کے بعد مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان کو کہیں سے فون آئے، تو اس کے بعد سمیرہ ملک صاحبہ نے نون لیگ کے لوگوں کی ہی حمایت کا اعلان کیا، لیکن وہ بھی یہاں پر بالکل کمپین نہیں کر رہی، وہ انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ اس لیے یہاں پر عمر اسلم امان پچھلی دفعہ بھی تگڑے امیدوار تھے، جیت گئے تھے، اس دفعہ بھی اس سیٹ کے اوپر بھی یہاں پر جو عمر اسلم امان ہے وہ جیت جائیں گے۔ یہاں پر ایک ضمنی الیکشن کے اندر ایک الیکشن ہوا تھا، ضمنی الیکشن MPA کا، وہاں پر ان کے بھائی جو ہے وہ یہاں پر جیت چکے ہیں پہلے سے بھی، تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا ایک اچھا ووٹ بینک موجود ہے ان کے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے عمر اسلم اوان بھی ایک اچھی اور بہتر پوزیشن کے اندر موجود ہے۔ شاکر بشیر اوان جو ہے مجھے لگتا ہے وہ اس سیٹ کے اوپر پھر سے دوسرے نمبر پر رہیں گے، وہ ہلکا تبدیلی جو ہے ان کے لیے کچھ زیادہ مجھے کارساز نہیں لگ رہا۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ہم نے اس ولاگ کے اندر تقریباً 5 MNA کے حلقے تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہتر پوزیشن ہے اور تگڑی پوزیشن مجھے لگ رہی ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک دیکھتے رہیے نو سائڈ، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارا ٹارگٹ ہے 10,000 تک کا انشاءاللہ الیکشن، اور الیکشن کے بعد تک 2-4 دنوں تک اس میں آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، سبسکرائب کروائیں، لوگوں سے کمنٹ کریں، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہم صحیح جا رہے ہیں یا کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو